آپ نے سوال کیا مسئلے مسائل کے حوالے سے، تو ہمیں انسانی ضروریات کے جو بھی بنیادی مسائل ہیں وہ سارے یہاں پہ درپیش ہیں. یہ تو ہم لوگوں کی بڑی ہمت ہے کہ ہم لوگ 20-30 سال سے بغیر کسی پروٹیسٹ کے، بغیر کسی ان سے کوئی ریکوائرمنٹ کیے یہاں پہ گزارا کرتے رہے. یہاں پہ ہم لوگ ان سے کوئی کبھی شکایت نہیں کی، اور ان کو ہر قسم کے جو بھی ان کے مینٹیننس کے چارجز ہیں وہ ہم ادا کرتے رہے، اور اپنے رائٹ سے ہم واقف ہی نہیں تھے. بیچارے غریب لوگ ہیں، نہیں جانتے تھے کہ ان کے کیا کیا رائٹ بنتے ہیں. تو جو بھی رائٹ انسانی ضروریات کے حوالے سے ایک انسان کو اپنے کمرشل کام کرنے میں جو بھی رائٹس ان کو سمجھ میں آتے ہیں، ان کی سوچ میں آتے ہیں، وہ سارے ہمارے رائٹ بنتے ہیں اور ہمیں ملنے چاہیے سارے. یہاں کی بلڈنگ کی بلڈر کے حوالے سے ایک نام نہاد انتظامیہ بنی ہوئی تھی، تو کوئی نام نہیں تھا ان کا، کوئی ان کی رجسٹریشن نہیں تھی. تو وہ شروع سے ہی اسی بلڈنگ کی مینٹیننس کو لے کے وہ لوگ چل رہے تھے، اور وہ ٹوٹلی طور پر چلنے میں ناکام ہو گئے وہ لوگ. ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم یہاں پر 20 سال سے کام کر رہے ہیں اور 20 سال سے مینٹیننس دے رہے ہیں. یہ مینٹیننس کی رقم تقریباً 6 لاکھ روپے ماہانہ بنتی ہے، اور اس مینٹیننس سے ایک پیسہ بھی وہ خرچ نہیں کرتا، جس کا نام مقرر ہوا ہے اورنگزیب. تو اس میں جب بھی ہم بات کرتے ہیں کہ پنکھے نہیں ہے، بلب نہیں ہے، صفائی نہیں ہے، واش روم نہیں ہے، تو اس پہ آگے سے وہ بکواس کرتا ہے. تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے جب وہ ہماری کوئی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم اپنا ایک احتجاجی طور پر ہم نے بیٹھ کے یونین بلائی. اب یہ یونین یہاں پر کام کرے گی. یہ یونین میں کبھی بننے ہی نہیں دیتا تھا. جب کوئی یونین بناتا تھا اس کو تری دیتا تھا کہ ہم دکان خالی کرا لیں گے. تو اب یہ کہ ہماری یونین بن چکی ہے، ہماری یونین نے کام شروع کر دیا ہے. وہ مینٹیننس خود وصول کر کے یہاں پر کام کرائیں گے. پچھلے 20 سال سے لے کے آج تک 10 کروڑ روپیہ ہوگا بن کر چکا ہے، جس کا اس کے پاس کوئی حساب ہی نہیں ہے. تو اب ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ پیسے واپس کیے جائیں تاکہ وہ یہاں پر کام کریں، اور اس کے علاوہ ہم باقاعدہ طور پر مینٹیننس جمع کر کے جو لوگوں کے مسائل ہیں، جو پریشانی ہے دکانداروں کو دور کرائیں گے. دیکھیے، جو بات شروع سے کر رہے ہیں اس کو سمجھ میں آنے اصل میں یہ کہانی 25-30 سال پرانی. اس 25-30 سال کے اندر جو بلڈر نے کلرک مارکیٹ میں بکنگ کرانے کے لیے بٹھالا تھا، وہ سارا کا سارا جو ریویو جو بھی آتا تھا نا، وہ جمع کرتا رہا. اچھا، اس سے اگر کسی قسم کو جا کے بولتے بھائی یہ پریشانی، بلب نہیں ہے، پنکھا نہیں ہے، تو انتہائی بدتمیزی کے ساتھ پیش آتا تھا. اور دھمکی دیتا میں دکان خالی کرا لوں گا میں، اور بہت زیادہ بدماشی جسے کہتے ہیں نا، وہ اس ٹائپ کا یہ آدمی پوری مارکیٹ اس بات کی گواہ ہے. اب وہ پوزیشن یہ کہ جو بالکل اندر سائڈ میں جگہ ہے جینا اس نے بند کرا دیا تھا، وینٹیلیشن کچھ بھی نہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ شام کے 2-4 آدمی بے ہوش ہونا لازم ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں گرمی کی وجہ سے. یہ بات ہم نے سے کہنا کہ کیا کریں، پھر گرمی سب جگہ ہوتی ہے، یہ اس کا جواب تھا. اچھا بھائی، پنکھے والا کہہ رہے آپ لوگ چور، ہم پنکھے اتار کر لے جاتے ہیں. یہ سب چیزیں دیکھتے ہوئے جو نا پھر ہم نے فیصلہ کیا بھائی اس طریقے سے کیسے چلے گا، اپنے حقوق کے لیے خود کھڑا ہونا پڑے گا. ہم نے جا کے ان سے بات کی، جو انتہائی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، میٹنگ کو ناکام بنانا. میٹنگ کی نہیں مانا، یہ کسی قسم کے ماننے کے تیار نہیں تھا. وہی بدماشی والا. ہم نے پھر تمام مارکیٹ کے لوگوں کو اکٹھا کیا، ان سے اب کرنا کیا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے. متفقہ فیصلہ یہ کہ سب کو ہم نے سروے کیا، پوری بلڈنگ سب سے سین لیے ہیں، اور وہ لے کے اب ہم نے احتجاج کی طرف گئے ہیں کہ کم سے کم یہ 3 میٹنگ کے تینوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اب ہمارا کوئی راستہ بچا نہیں تھا کہ ہم احتجاج کریں. احتجاج کرنے کے بعد ہم اپنا وہ ریکارڈ کریں گے.